الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، الم تر کیف فعل ربک بعاد، ان پر چھوٹی موٹی کچھ باتیں عرض ہوئی. اور یہاں ان آیتوں میں 3 ایسی قوموں کا تذکرہ موجود ہے جو اپنی جگہ پر اپنے آپ کو کچھ سمجھتی تھی اور دنیا بھی ان کی حیثیت کو مانتی تھی، لیکن اللہ سے جھگڑنے کا انجام ان تینوں قوموں کو تباہی کی صورت میں مل گیا. اب دیکھیں قوم سمود کو. اور قوم سمود کے لوگ اتنے طاقتور تھے کہ انہیں گھر بار بنانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں پڑتی تھی. وہ پہاڑوں کو چیر پاڑ کے ان سے اپنے لیے گھر بنا لیتے تھے. جاب الصخر، بڑے بڑے پتریلے چٹانوں کو پہاڑیوں کو سوراخ کر کے اور اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے تھے وہ لوگ. اور اللہ رب العزت نے ان کی طرف اپنا رسول بھیجا. اب مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ رسول کی تشریف آوری سے پہلے قوم کی جو حالت ہوتی تھی، اللہ رب العزت ان کے لیے عفو اور تسامح اور مہلت کا معاملہ فرماتے تھے. انبیاء علیہ السلام کی بعثت اور ان کی تشریف آوری کے بعد معاملہ الجھ گیا، کیونکہ اب اللہ رب العزت کو رسولوں سے ہٹ کر کوئی راستہ قبول نہیں تھا. اب ان کے لیے حجت اور دلیل کے تمام ذرائع بھی میسر تھے. اللہ رب العزت نے اس قوم کے لیے، قوم ثمود کے لیے، اپنا رسول ان کے اپنی برادری سے نازل فرمایا، مبعوث فرمایا. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. ایک اور مقام پر یہی لفظ بھی مذکور اور موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے قوم سمود کی طرف ان کے اپنے قومی بھائی صالح علیہ السلام کو اپنا رسول بنا کر بھیجا. یہ قوم رسول سے الجھ پڑی، بات نہیں مانی، نشانیاں طلب کرنے لگی. کوئی نشانی ان کی چاہت اور مرضی کے مطابق ان کے سامنے اللہ رب العزت نے رسول کی دعا کی وجہ اور سبب ایک اونٹنی بچہ سمیت پہاڑ سے نکال کے ان کے لیے بھیج دی. وہ دیکھ بھی رہے تھے. پہاڑ چیر گیا، پھٹ گیا اور وہیں سے اونٹنی اپنے بچے سے نمودار ہوئی. اور یہ حکم قرار پایا کہ اب دیکھو ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے.
ویسے تو مخلوق میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی ملکیت نہ ہو، لیکن اس کا تو معاملہ سب سے الگ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ہی کے حکم سے یہ خلاف عادت انداز میں پیدا ہوئی، اور پیدا ہوئی بھی بچے کے ساتھ۔ اور اس میں یہ خصوصیت بھی تھی کہ اس اونٹنی سے نہ صرف یہ کہ انہیں عجائب قدرت الہیہ مل گئے، نمونہ مل گئے، یہ پورے بستی کو، پوری قوم کو دودھ بھی دیتی تھی۔ قوم کی یہ حالت ہو گئی کہ ایک دن پانی اور ایک دن دودھ پیتے تھے، اونٹنی کی دودھ، پھر بھی نہیں مان رہے تھے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کیا کیا ان کے ساتھ، کہ رسول نے ان سے کہا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کے ایک دن پانی اس اونٹنی کے اور ایک دن بستی کی، محل والوں کی۔ فکذبوہ، رسول کو جٹلا دی، فعقروها، اونٹنی کو ختم کر ڈالا، توڑ پھوڑ کے ان کے ٹانگیں کاٹ کے اس کو مار ڈالا۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم، اللہ نے بھی عذاب نازل برابر کر دی بات۔ ولا یخاف عقباہ، اللہ رب العزت کو کوئی خوف نہیں ہے کہ انجام کار کیا ہوگا، اتنے سارے لوگ مریں گے، تباہی مچے گی، کوئی آ کر پوچھے گا کہ یہ کیا تماشا ہے۔ ولا یخاف عقباہ، کیونکہ اللہ سے کوئی کچھ بھی نہیں پوچھ سکتا۔ اللہ کی باتیں توڑنے والوں کے لیے، اللہ کی باتیں نہ ماننے والوں کے لیے یہی تباہی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا قوم عاد، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ، وہی حشر سمود کا بھی ہوا، اور پھر سمود کے بعد وہ فرعون ذی الاوتاد، فرعون کا انجام بھی ان سے کچھ مختلف نہیں رہا۔ آخر الامر قوم سمود، قوم عاد کی طرح سب کچھ ہاتھ سے دو بیٹے، تباہی ان کی مقدر بن گئی، اور ان کی جائیداد، مکانات، ان کی آسائشیں، ان کے وسائل سب اوروں کے حصے میں چلے گئے، اور عبرت کی نشانی بن گئے اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے۔ خدا را، طاقتوروں کے بھی چشم کشا مواقع ہیں سوچنے کے، وہ دیکھ لیں جو انجام ان کا وہ ہم کو ہوتے ہیں، کس باغ کے ہم مولی ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے نشست میں فرعونوں اور فرائنہ کی بات ہوگی۔ آج اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ رب العزت ہماری خامیاں اور کوتاہیاں، گناہ سب معاف فرمائے، اپنی رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور دنیا اور آخرت کے خیر سے اللہ رب العزت ہمیں مالا مال فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی تباہی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔